یہ آپ کی ایک ایسوسیشن تھی، اور میری اماں کا آج تک الحمدللہ وہی قرآن ہے جس سے میں ان کو دیکھتی تھی کہ وہ بچپن سے پڑھتے ہیں. سو یہ قرآن آپ کی گواہی دے گا. کتنی مرتبہ آپ نے قرآن کھولا، کتنی مرتبہ آپ نے اس کو مکمل کیا، کتنی مرتبہ آپ نے اس کے صفوں کے ساتھ اپنی ایسوسیشن کو محسوس کیا، ایک اپنی عادت بنائیں. ایک قرآن اپنا رکھیں. آپ میں سے جو لوگ حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کی تو ایک بہترین ٹپ یہ دی جاتی ہے آج بھی کہ ٹیبلٹ اور موبائل فون سے یاد نہ کریں. یاد کرنے کے لیے آپ مصحف اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنی ہارڈ کاپی اپنے ہاتھ میں رکھیے اور ایک ہی رکھیے. بیکاز جب آپ قیام میں آنکھیں بند کر کے، یا آپ آنکھیں نماز بند کر کے نہیں پڑھی جاتی، نوافل میں آپ کوشش کرنا چاہیں تو کر لیں، فرض میں مت کیجیے گا، منع ہے. اگر آپ نماز میں قیام میں قرآن پڑھیں گی تو وہ جو آپ کے صفحے کی اورینٹیشن ہوتی ہے، جہاں جو لفظ ختم ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ ایک ہی قرآن سے پڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں یاد آ جاتا ہے کہ یہاں ایک لفظ یہ ختم ہو رہا تھا، اور پکچر آ جاتی ہے. فوٹوگرافک میموری ہوتی ہے نا انسان کی، پکچر آ جاتی ہے کہ اگلا جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. سو قرآن کے ساتھ وقت گزاریے. جو جتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھے گا، جو جتنی خوبصورتی سے قرآن پر عمل کرے گا، جو جتنی خوبصورتی سے قرآن سے محبت کرے گا، جو جتنی خوبصورتی سے قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے گا، اس کا قرآن اس کے سامنے خوبصورت شکل میں قیامت کے دن آئے گا. اب رمضان میں ہر مرتبہ قرآن پڑھتے ہوئے امیجن کیجئے گا میرا قرآن میرے سامنے کیسے آئے گا. اور اس قرآن کو بیوٹیفائی کرنا، اس کو زینت دینا کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں ہے. جتنی آپ کی اس پر محنت ہوگی اتنا وہ خوبصورت ہوتا جائے گا. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ نے آخری دفعہ کور ٹو کور قرآن کب مکمل کیا تھا؟ کب آپ بہت بے چین تھی اور آپ نے قرآن کھول کر پڑھا تھا اور آپ کو سکون ملا تھا؟ کب آخری مرتبہ جب آپ کو بہت رونا آ رہا تھا اور آپ کو کوئی دوسرا کندھا نہیں مل رہا تھا، آپ نے قرآن کھولا اور آپ کے دل کو جو سیٹسفیکشن ملی وہ کبھی آپ کو کسی انسان کے کندھے پر سر رکھ کے نہیں مل سکتی تھی؟ یہ آپ کا اور آپ کے قرآن کا تعلق ہے. اس کو بنائیں. یہ صرف اور صرف ریچول نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر بس قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لیں. اٹس اباؤٹ میکنگ اینڈ رینیوئنگ یور کنیکشن ود دا قرآن. اور کریں گے انشاءاللہ. ہم جب اتنی محنت کر کے ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں تو ہم ضرور کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند امام احمد میں صحیح حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کبیت الخرب. وہ دل، وہ سینہ جس میں کوئی قرآن کا پورشن محفوظ نہیں ہے، وہ ایک ریوینڈ ہاؤس ہے، تباہ گھر ہے. قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھیے، اور ساتھ ساتھ قرآن کا کوئی ایک پورشن یاد ضرور کیجیے. اس رمضان میں اپنے آپ کو ٹارگیٹ دے دیجیے کہ میں نے کوئی ایک سورت یاد کرنی ہے جو آپ کے لیے پاسبل ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے سورۃ الناس پاسبل ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ مجھے امید ہے یہاں نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کوئی بھی ایک سورت ٹارگیٹ کر لیں تو آپ اس حدیث میں انشاءاللہ اپنے دل کو تباہ گھر بنانے سے باز آ جائیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تباہ گھر ہے سینہ، وہ دل جس میں کوئی قرآن محفوظ نہیں ہے. اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں؟ ہر عورت، ہر بچی، ہر بچہ، ابھی تو ایگزامز ہو رہے ہیں نا، او لیولز اور اے لیولز کے، بچوں کی ٹینشن کا کیا عالم ہے، اوپر سے رمضان، اور پھر پڑھائیاں، اور پھر اماں اور ابا کا پریشر. شاید ابا کا اتنا نہیں ہوتا، اماں کا زیادہ ہوتا ہے. مگر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو قرآن پڑھنے والی عورتیں مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو ایلین بن کے، ڈریکولا بن کے ایگزام کا پریشر نہیں لے کر آئیں گے. پلیز اپنے بچوں کو بیمار مت کریں. ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ سٹریس لیول ہے کہ اتنے زیادہ سٹریس کے اندر کہ اگر میرے نمبر کم آئے تو پتہ نہیں اماں ابا کیا کہتے رہتے ہیں کہ یہ نمبر آئیں گے تو یہ دلا دوں گا، یہ نمبر آئیں گے تو یہ دلا دوں گا. ایک نارمل وے میں پریشر اچھا ہوتا ہے. اپنے بچے کی معصومیت اور بچپن کو تباہ مت کیجیے. اپنے اور اپنے بچے کے ریلیشن شپ کو ڈسٹارٹ مت کیجیے. آپ اپنے بچے کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. 8 مہینے کا بچہ پلے گروپ میں جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گرامر اسکول میں ایڈمیشن چاہیے. I'm so sorry to say I'm saying this on a mic, but it is ridiculous. 8 مہینے کے بچے کو sending to a play group. کہاں ہے اس بچے کی معصومیت؟ وہ کس چیز؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا کی محبت نہیں ہے. ہم کس لیے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجتے ہیں؟ اچھا مسلمان بنانے کے لیے؟ I'm so sorry to say یہ تو بہت کہیں کی چھوٹی پرسنٹیج میں ہوگا. ہم ایک اچھے کریئر کے لیے، ایک اچھے پروفیشن کے لیے، ایک اچھا کامیاب انسان بنانے کے لیے، اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں. جب اپنے بچوں کو کسی بھی کریئر سے اڈاپٹ کروائیں، کسی بھی کریئر سے کنیکٹ کروائیں،
ان سے کہیں بیٹا اچھا انسان بننا. اور جب آپ بتاتے ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں بہت ساری, اگر آپ کسی بچے سے کہتے ہیں آج 2018 میں بیٹا تم میڈیسن میں جا رہے ہو سو پلیز تم انسانیت کی خدمت کرنا, تو کیا کہتا ہے, سو خدمت کیا ہوگی, میں تو خوب پیسے کماؤں گی یا کماؤں گی. ایوری سیکنڈ چائلڈ از لائک دس. دنیا کی محبت یہ سب ہے. جب یہ سب ہے تو پھر اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ کہیں سے تو کریکشن شروع کرنی پڑے گی, اور آپ نے اور میں نے شروع کرنے ہیں. گھر عورت بناتی ہے, گھر عورت سنبھالتی ہے. کوئی بات نہیں, اگر بگڑا ہم سے ہے تو ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے. تو اپنے آپ کو سکون دے گھر کے اندر کا حصہ بنانے کے لیے پہلے خود پرسکون ہوئیے, قرآن سے جڑیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقین رکھو کہ تمہارے دلوں کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ کس چیز میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے, آپ کو بیلنس کرنا آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا, مفہوم آتا ہے, ایک آیت قرآن کی دن میں یاد کرنا یا سمجھنا رات میں 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن آپ کی پروٹیکشن ہے. یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کی پروٹیکشن کرے گا, یہ آپ کی اسپرچل پروٹیکشن کرے گا, یہ آپ کی فزیکل پروٹیکشن کرے گا. جتنا اس قرآن سے تعلق بڑھے گا اتنا اس قرآن کو مشکل میں آپ اور میں پکاریں گے. جتنا اس قرآن سے تعلق بڑھے گا, خوشیوں میں, عید ہو, فیئر ویل پارٹی ہو, شادی ہو, فیملی ڈنرز ہوں, یا آپ کی اور میرے فرینڈس کے ہینگ آؤٹس ہوں, ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہم بیلنس آؤٹ نہیں کریں گے, ہم آپے سے باہر نہیں ہوں گے. سو اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اور یہ قرآن کیا وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان ہے آپ کا؟ کیا یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر صحابہ کے ایمان پہاڑ کے برابر ہو جاتے تھے؟ 1450 سال پرانا قرآن آج بھی دلوں کا اطمینان ہے. یہ بدلا نہیں ہے, قرآن نہیں بدلا. اس کو تھامیں. میری زندگی میں 1400 ٹائمز زندگی کے اوقات اور لمحات اور حالات بدل جاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی اتنی سپر فاسٹ ہے کہ ہماری زندگی میں 1400 لمحے ایسے آتے ہیں کہ ایک لمحے ہم کچھ کر رہے سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسرے لمحے ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اتنی انسرٹنٹی ہے, اتنا انپریڈکٹیو ماحول بنتا جا رہا ہے. اس میں آپ اور میں اگر قرآن تھامیں گے تو آپ کی اور میرے لیے چیزیں بہت آسان ہوتی چلی جائیں گی. امام شافعی کے لیے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہر دوسرے دن قرآن ختم کر لیا کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے. امام شافعی ہر دوسرے دن قرآن ختم کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے جتنی مرتبہ قرآن پڑھا مجھے ہر مرتبہ قرآن کے نئے مفہوم میرے سامنے کھلتے چلے گئے. ایک سورت, الحمدللہ آپ لوگ سورہ یاسین سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, اور سورہ یاسین کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہی تھا خاص طور پہ. حالانکہ ہم پہلے سوچ رہے تھے ہم سورہ حجرات کریں گے, پھر سورہ حجرات کا عورتوں کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن, اور واٹس ایپ استعمال کرنے والی عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی گہرا کنیکشن ہے. لیکن ہم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ہم پہلے سورہ یاسین کو لے کر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب معاشرے میں آ کے ایمبیگوس بھی ہو گئی, کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے. سو پہلے اس کلیئرٹی کو ٹھیک کیا جائے, پھر اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو پھر اس کو ہم آگے بڑھ کر ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام شافعی نے ایک کانسیپٹ جو دیا سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو, وہ یہ دیا کہ قرآن میں نے جب بھی پڑھا مجھے لگا یہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. آج آپ کو اور مجھے بھی اس چیز کو محسوس کرنے کی بار بار ضرورت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. نازل تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے, لیکن یہ میرے لیے اللہ سے کلام کرنے کا ایک ڈائریکٹ ٹول ہے. یہ مجھے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن سنائیے, یعنی آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. ابی ابن کعب جو تھے ان کی تلاوت قرآن بہت خوبصورت تھی. ابی ابن کعب نے جب یہ سنا کہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ اپنے رسول کے تھرو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلام سنائیے, تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لیا, سمانی, کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ سے کہا؟ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں, اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے.
تو اہل القرآن انشاءاللہ بننے کی طرف آپ نے اور میں نے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، جن کے شب و روز قرآن کے ساتھ قرآن کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوئے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان سے آسان بناتا چلا جائے. امام راغب اصفہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام راغب کا نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ امام راغب کی تفسیر اور امام راغب کی عربی ڈکشنری بہت مشہور ہے عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر. امام راغب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو 3 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ ابھی تک کس لیول پر ہیں. ایک، امام راغب کہتے ہیں ایک کیٹیگری میں جو ہے وہ تمام مسلمان آتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں تمام انسان آ جاتے ہیں چاہے وہ نان مسلم ہوں، اور تیسری کیٹیگری میں وہ مسلمان آتے ہیں جو ہائیسٹ لیول پر اللہ کے بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں. امام راغب پہلا لیول بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا للعبادتی، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو لیکن صرف کس مقصد سے؟ عبادت کے لیے. اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، آپ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری چینل دیکھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے مائکرو آرگینزمز اللہ کی مخلوقات میں آتے ہیں. اللہ کی تمام مخلوقات میں صرف 2 مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. کون سی 2 ہیں؟ انسان اور جن. اور اللہ نے انہی 2 کے لیے کہا سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف وہ انسان کر سکتا ہے لیعرفون، جب وہ اللہ کو پہلے پہچان لیں. جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت کرنی آ جاتی ہے. اور پھر وہ عبادت صرف عابد کی شکل کی نہیں ہوتی. کس شکل کی ہوتی ہے؟ عبد کی شکل کی ہوتی ہے. محبت خوف کا بہترین کمبینیشن. تو پہلا لیول ہے مسلمانوں سے بھی ایکسپیکٹڈ اور تمام انسانوں سے ایکسپیکٹڈ. وہ کیا ہے؟ اللہ نے انسان پیدا کیا للعبادتی. دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد قرآن میں بیان کیا ہے للعمارتی. للعمارتی یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے امام راغب نے اپنا جو ایک کنکلوژن دیا ہے وہ دیا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 61 ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تم کو زمین سے اٹھایا اور اس نے تم کو اس میں آباد کیا ہے. امام راغب کہتے ہیں کہ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کانسیپٹ کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنائے، فساد برپا نہ کرے. مسلمان صرف نہیں ہوتے جو فساد برپا نہیں کرتے، نان مسلمس کو بھی فساد برپا نہیں کرنا. سو اس سیکنڈ لیول کے لیے پورے انسان جو ہے وہ پیدا کیے گئے. اینڈ دا تھرڈ ہائیسٹ لیول للخلافت. اللہ نے جو تیسرا لیول بتایا ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 129 میں وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں زمین پہ خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھے کہ کون تم میں سے عمل بہتر کرتا ہے یا کون تم میں سے عمل کرنے والا ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر. خلیفہ خا لام فا سے. اللہ نے زمین پر ہمیں پیچھے چھوڑا ہوا ہے تاکہ ہم اس زمین کو بہترین جگہ بنا دیں اللہ کی عبادت کے لیے. پہلے خود عبادت گزار بنے، پہلے خود عبد بنے، اور اس کے بعد لوگوں کو اس علم کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں. اور لوگوں کو علم کے ساتھ جوڑنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ پہلے بنانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اصول یاد رکھیں. مسلمان میجورٹی، اکثریت، باٹم لائن مسلمان ہیں، بیئر منیمم مسلمان ہیں، کلچرل مسلمان ہیں. اپنے اس باٹم لائن کو انکریز کیجئے، اپنی اس بیس لائن کو انکریز کیجئے. ایم ہائی. بیئر منیمم پر کیوں رہنا؟ صرف یہ کیوں سوچنا ہاں میں ایسی بیٹی ہوں جو میں اماں کے سامنے آنکھیں رول نہیں کرتی، باقی تو میری پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، چچی کی بیٹی، مامی کی بیٹی اپنی اماں کو دیکھ کر آنکھیں رول کرتی ہے. اگر ایک بیٹی ہوتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ میں ماں کو دیکھ کر آنکھیں رول نہیں کرتی، اٹس جسٹ اے بیئر منیمم. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو دیکھ کر آنکھیں رول نہ کرنا. اللہ نے کیا کہا ہے؟
وبالوالدین احسانا، ڈو یور بیسٹ، جو بھی کرو بہترین کرو. سو اپنا ایم ہائی کیجیے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان بیئر منیمم پر ہوتے ہیں. ہمارا تو بیئر منیمم کا کرائٹیریا بھی بڑا ٹف ہے. پڑھیے سورۃ العصر. دس از دا بیئر منیمم کرائٹیریا فار مسلم. آسان نہیں ہے صرف یہ کہنا کہ ہاں جب میرے شوہر غصہ کرتے ہیں تو میں آگے سے چڑچڑ نہیں کرتی ہوں. دس از ناٹ، دس از دا بیئر منیمم. یہ کہنا کہ جب میرے سامنے والے غلطی کرتے ہیں تو میں چپ ہو جاتی ہوں، دس از بیئر منیمم. آگے بڑھ کر معاف کر دیں. الا تحبون اللہ ان یغفر اللہ لکم، معاف کر دیں آگے بڑھ کر. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن معاف کر دے؟ بیئر منیمم سے اوپر اٹھیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیئر منیمم سے اوپر اٹھنے کا کہا ہے. آپ کی صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے کہا اذا سألتم اللہ فاسألوہ فردوس الاعلی، جب مانگو اللہ سے اعلیٰ فردوس مانگو، اعلیٰ جنت مانگو. اور اعلیٰ فردوس اعلیٰ عمل کرنے والوں کو ملتی ہے. سو ایم ہائی. صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے پر دوڑ لگایا کرتے تھے. فاستبقوا الخیرات، اس کو آگے کیجیے. مسلمانوں کی ہسٹری جو آج بھی آپ کو، جو ہم سب صالحین کی بات کرتے ہیں، یا ہم صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہیں، یا ہم خلیفہ ہارون الرشید کی بات کرتے ہیں، یا آپ اپنے ذہن میں آپ کسی کو بھی لے آئیے جو مسلمان ہسٹری کے اندر گولڈن ورڈز کے ساتھ لکھے ہوئے لوگ ہیں، یہ باقیات ہیں اسی ایم ہائی کا جنہوں نے عمل میں بیئر منیمم سے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا. دس از اے ہائی ٹائم ان مسلم ہسٹری. ہسٹری بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی اس وقت؟ آر وی پارٹ آف ہسٹری؟ کل کے بچوں کے لیے وی آر پارٹ آف ہسٹری. یا انسان سوچتا ہے جب زندہ ہوتا ہے میں تو ہسٹری ہو ہی نہیں سکتا. ہاؤ دس کین بی پاسبل؟ ہمیں موت آئے گی. آپ لوگ کہتے ہیں یا اللہ اچھی اچھی باتیں میں کیا موت یاد کرنی شروع کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. اور ہم کہتے ہیں کیا موت کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں. اس وقت آپ اور میں ہسٹری لکھ رہے ہیں اپنی پرسنالٹیز کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی ایفرٹس کے ساتھ. اپنے بچوں کے لیے اچھی ہسٹری چھوڑ کر جائیے، اچھے واقعات، اچھا اسٹیمنا، بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر عمل کرنا، یہ چھوڑ کر جائیے. اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے. مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے اللہ کا کلام سننا، اس سے کوئی زیادہ لگژریس چیز ہو سکتی ہے؟ کیا حال ہو رہا ہے سیریا اور فلسطین میں مسلمانوں کا، کشمیر اور برما میں، سری لنکا میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا. آپ اور میں کوئی خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، وی آر دا چوزن ون. رمضان بھی آ گیا، آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں، بیٹھے یہاں پہ آرام سے. کون چولہے کے سامنے کھڑا ہے اس وقت افطاری بنا رہے ہیں اپنی یا ٹینشن میں؟ کون اپنے گھر سے اس وقت جھاڑو پوچھا کر کے آ رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی آ رہا ہوگا اس وقت. کس کو فکر تھی؟ جالے اتار لو، سامنے جالے بہت لگ رہے ہیں. کسی کو فکر نہیں تھی. ہم کیا اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں؟ کیا ہم نے بہت کارنامے ایسے کیے ہیں؟ یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم اصل میں بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ نہیں. اللہ آپ سے اور مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے. جبھی اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے اس وقت اور اپنے کلام کے سامنے بٹھایا ہے. اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ یہ جو آسانیاں ہیں، ان آسانیوں سے جو انرجی، جو پاور، جو اسٹیمنا، جو سوچ آ رہی ہے، یوٹیلائز اٹ بیسٹ. اور اس کو اپنی ہسٹری بنانے کے لیے، آگے آنے والے لوگوں کے لیے بہترین الفاظ میں لکھ کر جائیں. یاد رکھیں دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی، اور ہماری کتنی گزر گئی ہم بھی پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کل کی بات لگتی ہے. تو دنیا بہت تیزی سے گزرے گی. اس قرآن کو زندگی کا حصہ بنا لیجیے. جب آپ صورتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کے اندر، تو قرآن کے اندر اسکالرس کے مطابق ہر آیت دوسری آیت سے کوہیسو ہے. کوہیسو کا مطلب سمپل کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے. نہ صرف قرآن کی آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، قرآن میں ساری آیات جو ایک سورت کے اندر ہوتی ہیں وہ ایک تھیم، ایک تھریڈ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. نہ صرف ایک سورت کی آیات ساری جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک سورت دوسری سورت سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتی ہے. اس میں ایک ربط ہوتا ہے، آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس میں نظم ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بہت سی چیزیں رکھی. بعض اسکالرس کہتے ہیں القرآن دعوت الخلق الی عباد اللہ. قرآن کیا ہے؟ اٹس انوائٹنگ کریشن ٹو ورشپ اللہ.
صرف انسانوں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں لنک کرنا اس کا مقصد ہے. سو آپ کو انشاءاللہ آپ کو میں نے ایک انڈیکس دیا ہے, گھر جا کر آرام سے اپنا بکلیٹ دیکھیے گا. اس میں پیجز ایکسٹرا ہم نے لگائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت لکھتے ہیں. جو لوگ کم لکھتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ تھے جب لاسٹ ٹائم ہم نے بکلیٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پیجز کم تھے تو ہمیں ایکسٹرا بکلیٹس اس کے ساتھ ایڈ کرنی پڑی. آپ اپنا گھر جا کر آرام سے انڈیکس دیکھیے گا. اگر آپ ابھی انڈیکس کو دیکھیں تو میں نے انڈیکس میں ٹاپکس شروع میں رکھے ہیں. ان ٹاپکس کو میں کلیئر کروں گی تاکہ آپ کے سامنے سورت یاسین کی پوزیشن پہلے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ مجھے کلیئرٹی آف اسپیچ دے تاکہ جو اصل حق ہے اس سورت کے بارے میں علماء نے جو اس کو ڈیفائن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کھول کر رکھ سکوں تاکہ ہم اپنے عمل کے لیے ایک اسٹریٹ فارورڈ سیدھی راہ لے سکیں کہ ہم نے فیوچر میں اس سورت کو کیسے دیکھنا ہے. آپ کو اس میں سورت ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے مختلف حصوں کے اندر. کتنے حصے ہیں؟ 6 پورشنز کے اندر آپ کو سورت 7 نہیں ٹوٹل 7 پورشنز کے اندر یہ آپ کو آیات کے چنکس نظر آ رہے ہیں. یہ جو 7 چنکس ہیں سمجھ لیجیے اس 7 حصوں کے اندر 7 موضوعات کے اندر سورت یاسین کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور اس طرح سے جب پورشنز میں سورتوں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مفسرین کی طرف سے تو اس میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ریٹین کرنے میں چیزیں بہت اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں. پھر جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اچھا یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو آیت تھی اس کے اندر یہ موضوع اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا تھا. آپ کو اسی انڈیکس کے اندر ایک ٹائٹل شروع میں مل رہا ہے علوم القرآن. علوم القرآن کی ٹرم جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے فیملیئر ہوتی ہے. علوم القرآن سمپلی آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے وہ سارے علوم وہ ساری نالج جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں آپ مختلف کورسز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں تجوید سیکھ رہی ہوں, کوئی کہتا ہے میں بخاری کی کتاب البخاری وہ پڑھ رہی ہوں, کوئی کہتا ہے میں کتاب الصلاح کہیں سے پڑھ رہی ہوں, کوئی کہتا ہے میں قرآن کی تفسیر سن رہی ہوں, کوئی کہتا ہے میں عربی گرامر سیکھ رہی ہوں, کوئی کہتا ہے میں اصول الحدیث یا اصول الدین پڑھ رہی ہوں. یہ سب کے سب مختلف اصول قواعد علوم ہیں جو قرآن سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں. کہاں سے نکلے ہیں؟ سب قرآن سے نکلے ہیں. انفیکٹ اصول فقہ جورسپروڈکشن یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے آیا ہے. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی صحیح احادیث. فقہ ہمیشہ ڈیفائن کیا جاتا ہے صحیح احادیث سے میجورٹی اسکالرس کی نظر میں صحیح احادیث. اور اس کے بعد صحابہ کے اقوال. صحابہ کے اقوال میں بھی صحابہ جو ہیں وہ پن پوائنٹڈ ہیں کہ کون سے صحابی کا قول جو ہے وہ فقہ کے اندر لیا جائے گا. اگر چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں علوم القرآن کون کون سے ہیں تاکہ آپ میں سے جو لکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے آ جائے. علوم القرآن کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اسی علوم القرآن کے اندر ایک پورا علم بہت بڑا موجود ہے جو اسٹڈی آف رسم الخط ہے. علم الرسم الخط. رسم الخط کا مطلب یہ وہ علم ہے جس میں قرآن کی قرات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. کیا قرآن کی ڈفرینٹ قرات ہیں؟ شاباش. قرآن کی 7 ڈفرینٹ قرات ہیں. ہم جس قرت سے سب کانٹیننٹ والے اور زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ جس قرت کو فالو کرتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حفص عاصم کی قرت ہے. جی ہاں بالکل. تو 7 مختلف قرات ہیں. کس تابع سے ہے, کون سے ان کے فالوورز تھے, کن استادوں کے ساتھ وہ آگے پروسیڈ ہوئی, یہ ساری آپ کو علوم القرآن کے ایک میجر سبجیکٹ علم الرسم الخط میں ملتی ہے. قرات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. علوم القرآن کا ایک اور پورا سبجیکٹ ہے جس میں سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر جو صورتیں رکھی گئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے. ترتیب نزولی کا مطلب کیا ہے؟ آرڈر آف ریولیشن کے مطابق نہیں رکھی گئی. پہلی وحی سورہ فاتحہ نہیں تھی. پہلی وحی کیا تھی؟ سورۃ العلق تھی. تو یہ جو آپ کو ترتیب نزولی ملتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ پورا ایک سائنس ہے. علوم القرآن کا ون آف دا سائنس اس کیا ہے؟ ترتیب نزولی. اسی طرح سے اس میں ایک اور پورا علم پوری سائنس ہے اسباب النزول. کون سی صورت کیوں نازل کی گئی, کیا حالات تھے. دیکھیں آپ کی اور میرے لیے پورا قرآن ایک ساتھ کھلا ہوا ہے. ہم تو پورا قرآن 30 پارے ہمارے پاس ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کیسے نازل ہوا؟ اکارڈنگ ٹو دا حالات, اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز. جس وقت کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے اکارڈنگلی قرآن کو نازل کیا گیا.
سو ایک پورا چیپٹر، ایک پوری سائنس، ایک پورا علم ہے اسباب النزول. ایک پوری سائنس ہے علوم القرآن کی، اعجاز القرآن. سنا ہے نام کبھی؟ میریکلز آف دا قرآن. جیسے ہم نے بالکل بات شروع کی تھی کہ قرآن میں جہاں احکامات ہوتے ہیں اس کے آگے پیچھے کچھ ایسے فریزز ہوتے ہیں جو اس کو بریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو حکم کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے. یہ سب کے سب، یا جو قرآن میں میٹافور آتے ہیں، جو محاورے آتے ہیں، جو فگریٹو اسپیچز آتی ہیں، وہ سب اعجاز القرآن کے اندر ڈسکس کی جاتے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ سائنس. اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں موجود ہیں. اسی طرح علوم القرآن کا ایک اور علم ہوتا ہے الناسخ والمنسوخ. منسوخ وہ آیات جن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، جب ضرورت تھی ان کو نازل کیا گیا، حالات بدلے، اس کے بعد حالات کے اکارڈنگلی اب رہتی دنیا تک ان آیات کو منسوخ کر کے ان کی جگہ ناسخ آیات لائی گئی. جنہوں نے ان کو منسوخ کیا ان کو ناسخ کہتے ہیں. سو اٹس اے کمپلیٹ سائنس الناسخ والمنسوخ. پھر اس کے علاوہ آپ کو ملتا ہے ایک اور علوم القرآن کا سبجیکٹ تقسیم النص، نون صاد کے ساتھ نص، ٹیکسٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. کس طرح سے ڈویژن کی گئی ہے صورتوں کے ساتھ آیات کی، اور وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ کس صورت میں کتنی آیات ہوں گی. کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کس طرح سے اس کی ڈیفینیشن ڈیسائیڈ ہوئی؟ یہ سارا اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. دیر از اے ہول سائنس آف مکی مدنی تنزیل. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں قرآن میں موجود ہیں. کون سی صورتیں مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، یہ بھی پورا اسی کے اندر ایک سائنس ہوتی ہے. اندر سائنس آف علوم القرآن محکمات والمتشابہات. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں بعض آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، بعض جو ہیں وہ دوامی متشابہات ہیں. دوامی متشابہات ہم سورہ یاسین شروع کریں گے تو ہمارے سامنے آ جائے گا، جس سے پہلی آیت شروع ہوتی ہے. پہلی آیت کیا ہے سورہ یاسین؟ یاسین. یاسین وہ دو الفاظ وہ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ وہ متشابہات ہیں جس کا مفہوم آپ اور میں کبھی جان ہی نہیں سکتے ہیں. اپنے اپنے حکمت اور علم کی بیسس سے بعض اسکالر نے اس کو ڈیفائن کیا، لیکن آپ اور میں جب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں نہ پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان حروف مقطعات کا مفہوم ہمارے سامنے خود واضح نہ کرے. اس لیے کہ اس کے بارے میں ایک جو میجر کنسنسس ہے وہ یہی ہے کہ اس کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. باقی کچھ متشابہات ایسی ہوتی ہیں جو صحابہ کے دور میں متشابہات تھیں. اب سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، دنیا کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ متشابہات جو ہیں وہ کافی حد تک محکم کی کیٹیگری میں آ چکی ہیں. سو یہ پورا علم ہے محکم اور متشابہات. اسی طرح سے علوم القرآن کا ایک اور علم ہے العام والخاص احکامات. کون سے احکامات جنرل ہیں جو تمام انسانیت کو دیے گئے ہیں، اور کون سے احکامات اسپیسیفک ہیں قرآن کے جو صرف مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. یہ سب علوم القرآن میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. حروف مقطعات کا بھی علم اسی کے انڈر فال کرتا ہے علوم القرآن کے اندر. یہ چند فیلڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان میں سے ایک آخری فیلڈ اور بھی ہیں. اصول الفقہ میں نے آپ کو بولا تھا، میں نے صرف قرآن سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بتائے ہیں. اصول التفسیر اسی کا حصہ ہے. تفسیر کس طرح سے کی جاتی ہے. یہاں پر ایک بات کو یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی تفسیر نہیں کراؤں گی. کچھ میرے اپنے الفاظ آبویسلی ہوں گے تاکہ میں جہاں سمجھانے کے لیے یا جہاں پر میں باتوں کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کروں گی، لیکن جو میں آیات کے بارے میں اوپینین دوں گی وہ تمام اوپینین مفسرین کے اوپینین ہوں گے. کہیں میں نام لے دوں گی، کہیں میں نام نہیں لوں گی. میں کوشش کروں گی میں زیادہ جگہ پر نام لے دوں تاکہ جو لکھ رہے ہیں ان کے پاس ریفرنس آ جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اصول التفسیر کا مطلب کہ ایک پورا علم ہے، یہ پوری سائنس ہے. آپ اور میں اٹھ کر قرآن کی آیت کی کوئی ایک نئی تفسیر نہیں کر سکتے. اگر پیچھے سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا شروع کریں، اور آپ صحابہ میں دیکھیں، اور آپ تابعین میں دیکھیں، اور آپ تبع تابعین میں دیکھیں کہ ایک مسلمانوں میں کنسنسس چلا آ رہا ہے. لیٹ سے زکوٰۃ کے بارے میں، لیٹ سے عورت کے حجاب کے بارے میں ایک کنسنسس چلا آ رہا ہے. ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نقاب، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حجاب. ایک کانسٹنٹ کنسنسس ہے. اور اگر آج کوئی اس صدی کے اندر 21ویں صدی میں اسکالر اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ قرآن کی اس آیت سے حجاب کا مطلب یہ نہیں جو صحابہ نے ڈیفائن کیا، جو تابعین نے ڈیفائن کیا، جو تبع تابعین نے ڈیفائن کیا، اس کا مطلب تو یہ ہے جو میں نے آج سمجھا.
ایک مسلمان کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہونا چاہیے؟ آپ کنفیوز ہو جائیں گے؟ کوئی کنفیوز ہو نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کنوکشن ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کو روایات سے مل رہی ہے. دیکھیں اسلام میں کنیکشنز، روایات کس بیسس پر حدیث کو صحیح، کس بیسس پر حدیث کو حسن، کس بیسس پر حدیث کو ضعیف، کس بیسس پر حدیث کو فیبریکیٹڈ کیا گیا ہے. اٹس اے ویری اسٹرانگ سائنس ان اسلامک سائنسز، اسلامک شریعہ. مسلمان صرف اندھے بہرے گونگے نہیں ہوتے ہیں. مسلمان ایک لاجیکل ریشنل دین کو ماننے والے ہیں. یس وی ڈو ہیو اے بلیف آن ان سین، اور وہاں ہمیں کوئی لاجک اور کوئی ریشنل نہیں چاہیے. جہاں جنت دوزخ کا معاملہ ہے، جہاں پر فرشتوں کا معاملہ ہے، آپ اور میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے کہ لاؤ کوئی سائنٹسٹ جو ہے جو فرشتے کو اس وقت ثابت کر سکے. کون ثابت کر سکتا ہے کہ یہاں اس وقت کتنے فرشتے ہیں؟ کیا اس وقت یہاں فرشتے ہیں؟ اس وقت یہاں اتنے فرشتے ہیں کہ اس چھت سے لے کر پہلے آسمان دنیا تک فرشتوں نے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس جگہ کو کور کیا ہوا ہے. بٹ کون پروف کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے؟ از دیر اینی امپیریکل ایویڈینس؟ کوئی ہے؟ کوئی سائنٹیفک ریشنل ہے جو آپ اور میں دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتے. سو یاد رکھیے، بی کانفیڈنٹ. جس دین کو آپ نے تھاما ہوا ہے، آپ نے اور میں نے کیا تھاما ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھول لی، ورنہ پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی رحمت ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اب تک الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ ہماری اولادوں کے ایمانوں کو بھی تھام کر رکھے، اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان بنا کے رکھے. یاد رکھیے، اپنے اندر کنوکشن لے کر آئیے اور اس کنوکشن کو فلٹر ڈاؤن کیجیے. ہر کوئی اس کو ایک دوسرے بندے تک تو ایٹ لیسٹ فلٹر ڈاؤن ضرور کرے. یو شوڈ بی پراؤڈ آن یور مسلم آئیڈینٹی. یو شوڈ ہیو کنوکشن آن یور اسلام. کس بات کی امبیرسمنٹ ہے؟ کس بات کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ امریکن امیگریشن کے اوپر اگر آپ کی فجر کا نماز کا ٹائم جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لوں. کیا یہ امبیرسمنٹ نہیں ہوتی؟ کیا امبیرسمنٹ ہوتی ہے؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے دلوں میں خود جھانک کر دیکھیں. کیا امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ میرا حجاب اور میرا عبایا اور میرا نقاب جو ہے وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ویسا نہیں رہ سکتا. ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے. لک ایٹ دا لائف آف عبداللہ ابن مسعود، جب انہوں نے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت ارلی مکی دور میں کی تھی، صحن میں کھڑے ہو کر، اور ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو حملہ کیا تھا اور اس کے بعد ان کی کالر بون توڑ دی تھی. پھر ابو جہل سے بڑا کوئی اسلاموفوب تھا؟ آپ کہتے ہیں اسلاموفوبس کا ڈر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بلینڈنگ کر جائیں لوگوں میں. مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو تو اس کا سہارا ملا ہوا ہے جس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں، پھر کس سے ڈرتے ہیں؟ سٹینڈ آؤٹ کیجئے اس کنوکشن کے ساتھ کہ جس دین کو آپ نے تھاما ہے وہ لاجیکل ہے، وہ آپ کو ایک پراپر دلائل دیتا ہے. جہاں ان سین کی بات آئے گی وہاں ہم کہیں گے آمنا و صدقنا، جو اللہ نے کہا ہم اس کو مانیں گے. تو انشاءاللہ کل اللہ کا نام لے کر ہم احادیث کے ریفرنس سے سورہ یاسین کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی وہ 3 سے 4 احادیث، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے انشاءاللہ، وہ 3 سے 4 احادیث جو کہ سورہ یاسین کے بارے میں زیادہ تر ہم نے بچپن سے کلچرلی سنی ہیں، ان کی اسلام میں کیا سٹینڈنگ ہے، اور اب ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ اس میں کس طرح سے لے کر جانا ہے. میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کروں گی. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے آپ سب کو اپنے گھروں میں پہنچائے. اپنے افطار سے پہلے کے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کیجیے گا. بہترین قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. کوشش کیجیے مسنون اذکار کو اپنا حصہ بنا لیجیے. جہاں نمبر کاؤنٹ اذکار اور دعاؤں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پلیز گو اہیڈ. جہاں نمبر کاؤنٹ ثابت نہیں ہے، آپ جتنا کرنا چاہتی ہیں اتنا کریں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس رمضان کے مہینے کو مکمل کرنے کی اپنی رضا کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.